5 منٹ صرف فضائل پڑھنا، اس کے بعد تھوڑا سا مسائل اور طالب دعا. چونکہ آپ جب چلتے ہیں تو آپ کے آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد بھی نبی اعظم نے بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے چلے، اس نیت سے چلے، یہ ارادہ لے کے چلے کہ جہاں میں جا رہا ہوں، جس محفل میں جا رہا ہوں، وہاں علماء آ رہے ہیں، مجھے علم کا ایک باب سیکھنے کو ملے گا. تو حدیث بتا رہی ہے کہ آپ زمین پہ نہیں چل رہے، نبی فرماتے ہیں کہ آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو ایک جملہ تاکہ ہم سب کا اس میں فائدہ ہو جائے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ خدا فرما رہے ہیں، پروردگار عالم فرماتا ہے قرآن میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. خدا فرما رہے ہیں کہ جو تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھو. کس سے پوچھنا ہے؟ یعنی پروردگار بھی چاہتا ہے کہ انسان جاہل نہ رہے. یعنی جاہل کو خدا پسند. خدا بھی چاہتا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، لیکن علم میں اضافہ کیسے ہوگا؟ خدا نے بتا دیا بھی جو تجھے نہیں پتا وہ پوچھ اہل ذکر سے. کس سے پوچھنا ہے؟ اب ظاہر ہے اب جتنے تشریف فرما ہے کافی لوگ ہیں، اگر آپ مجھ پہ ہی سوال کرتے ہیں تو ظاہر ہے اب جتنے ہر ایک کا سوال علیحدہ ہوگا. ایسے ہی ہے نا جی، سبھی کے سوال ایک جیسا تو نہیں ہوگا. تو جب سبھی کا سوال علیحدہ ہوگا تو ظاہر ہے جو سوال کا جواب دینے والا ہے اسے بھی تو تیار رہنا چاہیے نا کہ ہر ایک کا جواب دے سکے. ہر ایک کا جواب دے سکے تب تو اسے کہیں گے مولانا. ایسے ہی ہے نا جی کہ وہ جواب دے سکے. اگر وہ جواب نہیں دے سکتا، توجہ فرما رہی ہے، اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. خدا فرما رہے پوچھو جو نہیں جانتے اس سے، اہل ذکر سے. اب اللہ نے تو کہا ہے سبھی کو کہ سبھی پوچھے، پوچھنا اس سے جو جانتا ہے. اب میرا سوال سادہ سے یہی ہے کہ جس سے سبھی نے پوچھنا ہے کم از کم وہ اتنا علم تو جانتا ہو سبھی کا جواب دے سکے. وہ سبھی کا یعنی ایسے سے پوچھو جو جواب دے سکے. اور ظاہر ہے پوچھنے والا جو ہے وہ عربی میں بھی پوچھ سکتا ہے، پوچھنے والا فارسی میں پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، پوچھنے والے کا یہ بھی تو نہیں نا پتا اس کی کون سی زبان ہے. جس زبان میں بھی ہوگا اس نے تو پوچھنا ہے، کیونکہ اسے حکم ہوا جو نہیں جانتے وہ پوچھو. وہ عربی زبان والا ہو سکتا ہے، وہ فارسی والا ہو سکتا ہے، وہ انگلش والا ہو سکتا ہے. اب جس کی اللہ بات کر رہا ہے کم از کم وہ تمام زبانوں سے بھی واقف ہو، تمام زبانوں سے بھی واقف ہو اور تمام علوم سے بھی واقف ہو. کیونکہ زبانیں بھی ایک دو نہیں ہیں، بہت ساری زبانیں. ایسے علوم بھی ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سارے علوم ہیں. ٹائم ہوتا تو میں چند گن بھی دیتا. بہت سارے جب علوم میں اللہ کہہ رہے پوچھنے اہل ذکر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پوچھنا ہے ایک تو وہ زبانیں ساری جانتا ہو، دوسرا علوم سارے جانتا ہو. سارے بولیں جی ہے وہ سارے علوم سے واقف ہو. تو پھر تو ڈھونڈنا پڑے گا کوئی ایسا بندہ، پھر تو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ جو ساری زبانیں بھی جانتا ہو، سارے علوم سے بھی بولو واقف ہو. تو ایسا بندہ ڈھونڈنے کے لیے ظاہر ہے کوئی غیر معصوم تو آپ کو نہیں ملے گا. اگر ایسا کوئی بندہ ڈھونڈنا ہوگا تو معصوم ملے گا جو منبر میں کھڑا ہو کے کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے سوال، میں علی
زمینوں کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا صلوات اللہ وسلم۔ اور میں تو کہتا ہوں پوچھنے والے صرف انسان نہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں، پوچھنے والے چرند پرند بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی ایسا ہو نا جو سبھی کی زبان جانتا ہو۔ ٹائم ہوتا تو میں کچھ بات گزارش کر پڑتا، بس ایک چھوٹی سی روایت سنا کے آپ کی ذہن تمام کرنے لگا ہوں۔ مسجد کوفہ ہے، مین دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ثوبان۔ کیا نام ہے؟ باب ثوبان۔ ثوبان عربی میں سانپ کو ثوبان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ادھر ہوتا ہے سانپ ہوتا ہے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ثوبان۔ یہ ثوبان، باب ثوبان کب بنا؟ مولا علی علیہ السلام ایک جگہ ہے دقت القضا، وہاں خود وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ فیصلہ کر رہے تھے، یا ایک ناگ آیا، مولا امیر فرماتے ہیں اسے راستہ دے دو۔ توجہ کی ہے؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اسے راستہ دے دو۔ اب ظاہر ہے کہنے میں تو بڑی چھوٹی سی بات لگ رہی ہوگی، لیکن یہ سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ جن کے سامنے کہہ رہے اور جنہیں کہنے راستہ دے دو، انہیں تو نہیں پتا کون ہے، انہیں تو صاحب نظر آ رہے۔ راستہ دیا گیا، وہ قریب آیا، امام کے قریب آ کے وہ بلند ہوا ناگ امام کے کان کے قریب آ کے اس نے کوئی بات کی، امام نے اس کا جواب دیا، وہ چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ کون تھا، کیا سوال تھا؟ ہم تو ڈر گئے تھے، ہم تو ڈر گئے تھے۔ جب ہم ڈر گئے تھے، امام نے فرمایا آپ کو کچھ نہیں کہتا، اسے راستہ تو جانے دو پھر بتاتا ہوں۔ جب وہ چلا گیا تو امام فرماتے ہیں یہ قوم جنات میں سے جنوں کا سردار تھا، ان کے ہاں وراثت کا مسئلہ بنا ہے، یہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ یہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ یہ ہے وہ ہستیاں جن کے بارے میں حکم ہو رہا ہے کہ ان سے پوچھو، کیونکہ جن سے پوچھنا ہے انہوں نے کبھی نہ کی ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس اسی بات کا، جو علم کا خزانہ تھا لوگوں نے ان سے علم لیا نہیں ہے۔ لوگوں نے علم کیا لینا تھا، اتنے ظلم کیے ہیں۔ جرم نہیں تھا، جرم یہی تھا کہ یہی علم لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ یہی علم تھا جو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن ظلم کیا۔ اور کتنا ظلم کیا آپ سنتے آئے ہیں۔ آج 13 محرم ہے، آپ نے واقعات سنے ہیں، شہادتیں سنی، اس دین اسلام پہ جتنا خرچ ہوا آپ نے وہ سنا۔ لیکن آج جو موقع کی مناسبت سے ہے، یہ دین اتنا قیمتی ہے جس پہ عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ تھوڑا سا آواز دے دیجیے۔ کون عباس؟ وہ عباس کہ جب سفر میں تھے تو کئی میل گھوڑا آگے دوڑاتے اور آنے والوں کو کہتا ہے، اب دیکھیں وفا دیکھیں سرکار عباس کی، آنے والوں کو کہتا ہے راستہ تبدیل کر لو، آگے زینب آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ آنے والوں کو کہتے ہیں راستہ بدل لو، آگے زینب آ رہی ہے۔ عزاداروں اتنا وفادار تھا، اسی لیے تو جب گرا ہے تو حسین نے جناب عباس کو کہا، عباس جو لوگ تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتے تھے نا، وہ اب جی بھر کے سوئیں گے، تیری بہنیں شام تک نہیں سوئیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیرے آنسو کو قبول کرے۔ بس دو جملے کہنے دے، اس کے بعد علم آئے گا، جی بھر کے فرصت دیجیے گا، کیونکہ جناب عباس کو فرصت دینا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جناب عباس ہے سیدہ کی دعا۔ جناب عباس کو مانگا گیا تھا 10 محرم کے لیے، جناب عباس کو مانگا گیا تھا زہرا کی اولاد کے لیے،
اور جناب عباس بھی تو چاہتے تھے کب وہ وقت آئے گا جب مجھے موقع ملے میں حسین پہ قربان ہو جاؤں، کب مجھے موقع ملے میں زینب پہ قربان ہو جاؤں۔ عزادارو لیکن تمام حسرتیں دل میں رہ گئی۔ امام نے کہا پیاسوں کے لیے پانی لے آ۔ عباس صاحب فرات کے کنارے پہ، عزادارو کیسے سنو گے 4000 تیر انداز ہے جس سے جنگ کر کے فرات کا کنارہ خالی کروایا، پانی کے اندر آئے۔ علماء نے لکھا ایک چلو پانی کا لیا ہے نا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس پانی کے اندر حسین کی تصویر نظر آئی، لیکن صاحب معانی نے لکھا جیسے ہی چلو میں دیکھا نا بابا علی کی 21 ماہ رمضان کی ایک وصیت یاد آئی۔ بابا علی نے کہا تھا، ضرب لگی ہوئی تھی، آخری وقت تھا، مولا علی نے فرمایا تھا عباس بروز قیامت تیری وجہ سے میری آنکھیں روشن ہوگی، لیکن عباس یاد رکھے جب 10 محرم ہوگی تو حسین کے قافلے کا فوج کا سالار ہوگا، جب پیاسوں کے لیے پانی لینے جانا پانی نہ پینا حسین پیاسا ہوگا، پانی نہ پینا حسین کا اصغر پیاسا ہوگا، پانی نہ پینا حسین کی سکینہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو مشک بھری مشکیزہ بھر کے جناب عباس اب وفا کا جملہ سن لے، سوار اور رہوار پیاسے باہر آئے، سوار اور رہوار جب پیاسے باہر آئے، گئی ہوئی فوجیں واپس آ گئی۔ عمر بن سعد اللہ کی لعنت تو اس پہ کہتا ہے اعلان کر کے اگر پانی خیموں میں پہنچ گیا ہماری جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گی۔ یہ چاروں طرف سے اکٹھے ہوئے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، اور رونے والے جناب عباس اپنی فکر نہیں کرتے، مشکیزے کی اوپر جھکے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے خدایا یہ پانی اصغر تک پہنچ جائے، خدایا یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ جناب عباس حملے بھی کر رہے ہیں اور رونے والے مشکیزہ بھی بچا رہے ہیں۔ اب جو آخری 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں، اور رونے والے ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، جناب عباس کا دایا بازو قلم ہوا، اور رونے والے مشک کا تسمہ یہاں پہ رکھا، پھر ایک ملعون نے وار کیا، اس سائیڈ والا بازو قلم ہو گیا، مشک کا دہانہ منہ میں دبا لیا، رونے والوں اب کوشش کرتے ہیں جیسا ہو یہ مشکیزہ خیمے میں پہنچ جائے، اور رونے والوں قیامت کا منظر تھا اس وقت جب ایک ملعون نے تیر مارا، اور رونے والوں جو مشکیزہ میں لگا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جو مشکیزہ میں تیر لگا، جب مشکیزہ میں تیر لگا یہ مشکیزہ پہ تیر نہیں تھا، عباس کی امید پہ تیر لگا، اور رونے والوں جب مشکیزہ میں تیر لگا پانی بہ گیا، رونے والے پہلے تو جانا چاہتے تھے خیموں کی طرف، اب کوشش کر رہے ہیں میں فرات کی طرف جاؤں، میں حسین کی بیٹی کو کیسا منہ دکھاؤں گا۔ عزادارو ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں فرات کی طرف جاؤں، اب جو سیدوں مجھے معاف کر دیجئے گا، یکدم 3 حملے اکٹھے ہوئے، اور رونے والوں ایک تیر آیا جو عباس کی آنکھ میں لگا، اور رونے والوں ہاتھ تو تھے نہیں جو آنکھوں میں رکھ دے، ابھی تیر لگا تھا جو ایک اور تیر آیا جو عباس کے کلیجے میں لگا، اور رونے والوں ابھی ہاتھ تو تھے نہیں جو ادھر ہاتھ رکھ دے، اور رونے والوں ابھی جھکے ہی تھے یا ایک ملعون نے گرد مارا اور جو جناب عباس کی پیشانی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جناب عباس کی پیشانی پہ گلوز لگا، جناب عباس زین پہ سنبھل نہیں سکے، اور رونے والوں گرتے ہوں گے تو یا مولا ہو ادرکنی، مولا میرا آخری سلام، میرے امام پہنچے عباس کے پاس، عباس تیرے اٹھنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عباس کا سر اٹھایا گود میں رکھا، عباس کو ایک خواہش، عباس آتی ہے میرا لاشا خیمے میں نہ رہ جانا، عباس آتی ہے کیوں عباس، عباس آتی ہے سکینہ سے شرم آتی ہے، عباس آتی ہے ایک خواہش میری بھی ہے، کون سی؟ عباس آتی ہے ساری زندگی نوکر کے لوٹا رہا، آخری دفعہ مجھے بھائی کہہ کے بلا دے، اور انہوں نے بولا عباس کہتے کیسے بلاؤں، ارے ماں کے ساتھ وعدہ، حسین فرماتے تیری ماں کو بیچا دے، اور انہوں نے بولا عباس کہتے ہیں الوداع،
او میرے پیاسا بھیا، ارے الوداع میرے مظلوم بھیا، ارے والا مشک اٹھا لی، ارے ٹوٹی ہوئی مشک دی، ارے مشک اٹھا لی، یہ جو علم آئے گا نا یہ اسی علم کی چھوی ہے، ارے علم اٹھا لیا، ارے خیموں کے دروازے پہ، ارے سکینہ کی نظر پڑی، ارے رو کے کہتی ہے بابا، او میرا چچا